پہاڑ کا نام ہے ابو قیس۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہ میں جو کہتا وہ ہو جاتا ہے، ہم آپ کا کلمہ تب پڑھیں گے، اس کے اوپر چاند تھا، اس کو توڑ کے دکھاؤ تو ہم آپ کو پھر آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس پہاڑ کے اوپر۔ جب دو ٹکڑے ہوا تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے جادو کیا، آپ جادوگر ہو، اس کو دوبارہ جوڑ کے دکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا انگل کا، تو چاند وہیں پہ جا کے جڑ گیا۔ نام ہے مسفلا، یہ نفق مسفلا ہے، بہت بڑی، مکہ میں یہ سب سے بڑی سرنگ یہی ہے۔ ابھی دیکھنا کتنے کلومیٹر تک ہے۔ یہ سامنے مسجد شجر ہے، شجر کا معنی درخت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جگہ پہ درخت ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کے اس درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھتے تھے۔ اہم مسجد جب مکہ فتح ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اسلام کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا تھا۔ جنت مالا، مالا قبرستان۔ ہاں جی، مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے، یہ جنت المالا ہے، مکہ شریف کا قبرستان ہے۔ یہ مسجد جن، اچھا یہ مسجد جن آ گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جنوں کا ہوا، جنوں کا گزر ہوا جہاں سے، تو وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک سننے کے لیے، جو چیزیں بیٹھی تھی وہ غیر مسلمان تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئی۔ سورت جن جو ہے قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے، وہ اس جگہ کا واقعہ ہے۔ اب اپنا تنویر بھائی اس کے بعد کون سا مقام ہے؟ ابھی راستے میں آئے گا پہاڑ غار ہرا، جہاں پہ قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ سے سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے وہاں پہ آگے عبادت کرتے تھے، اکیلے گھر والوں کو چھوڑ کے، صحابہ کو چھوڑ کے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے اس پہاڑ کے اوپر عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کی سورت جو اقرا بسم ربک الذی خلق وہاں پہ نازل ہوئی۔